الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے جو ایک دلیل مشہور ہے وہ ہے دلیل فلسفی۔ گو کہ یہ دلیل بہت وسیع ہے، بہت طویل ہے، لیکن سادے الفاظ میں مختصر طریقے سے جو بیان ہو سکے، کیونکہ اگر انسان سب کا سب حاصل نہ کر سکے تو بالآخر کچھ تو حاصل کرے۔ اس دلیل فلسفی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ پہلے مرحلے میں ہم یہ جان لیں کہ اشیاء کے بارے میں اگر ہونے یا نہ ہونے، یعنی موجود ہونے اور موجود نہ ہونے کے بارے میں اگر انہیں دیکھا جائے تو وہ تین قسم کی نظر آئیں گی۔ یا تو وہ ایسا موجود ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے۔ کیا مراد ضروری سے؟ کہ وہ ہر صورت میں ہوگا، کیونکہ وہ ہر صورت میں ہے لہذا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک تو یہ تصور ہے، اور ایک ایسا وجود تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا تو نہ پہلے تھا نہ کبھی بعد میں ہوگا۔ اور ایک ایسا گروہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ بس پہلے چیزیں ذہن میں رکھیں پہلے مرحلے میں کہ ہستی کو یا موجود یا بالفاظ دیگر اشیاء کو تقسیم کیا جا سکتا ہے تین کیٹیگریز میں سے، جن میں سے ایک یہ کہ ایک وجود ایسا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کا ہونا ضروری ہے، امکان نہیں ہے کہ وہ نہ ہو۔ دوسرا وجود ایسا کہ جو ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کہ 2 اور 2 5 ہو نہیں سکتے بالکل۔ اور تیسری قسم ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، پہلی قسم کو جس کا ہونا ضروری ہے اسے کہا جاتا ہے واجب الوجود، دوسری قسم کہ جو ہو ہی نہیں سکتی اسے کہا جاتا ہے ممتنع الوجود، اور تیسری چیز کہ جو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی اسے کہا جاتا ہے ممکن الوجود۔ ہم سب لوگ، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، جتنی بھی چیزیں ہیں، ملائکہ، یہ سب کیا ہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ نہیں تھے، بعد میں ہو گئے۔ کچھ انسان ایسے بھی تصور کیے جا سکتے ہیں کہ جو ہو سکتے تھے لیکن نہیں آئے، خلق ہی نہیں ہوئے۔ کون؟ مثال کے طور پہ اگر کسی کے دادا نہیں ہیں دنیا میں، اور یا چند نسلوں پہلے دادا یا دادا کے بھائی اب نہ ان کی والدہ ہیں نہ والد ہیں، کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک بھائی اور بھی ہو سکتا تھا جو نہیں ہوا؟ جو ہو سکتا ہے بعد میں وہ ممکن ہے پیدا ہو جائے، لیکن اب جس کے پیدا ہونے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے دادا کا فقط ایک بھائی تھا۔ اب ہم تصور کریں کہ جی 100 سال پہلے کیا ایک اور ہو سکتا تھا؟ ہاں ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نہ ہو بھی سکتا تھا، نہیں بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ہو بھی سکتا تھا نہیں بھی ہو سکتا تھا، ایک بھائی ہوا ایک نہیں ہوا۔ تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں سب کے سب ممکن الوجود ہیں۔ حد الامکان ہماری کوشش یہ ہے کہ گو کہ یہ موضوع مشکل ہے لیکن سادے الفاظ میں بیان کیا جائے۔ اب اگر آپ میں سے کسی کو یہ والا موضوع مشکل ہے کہ بے شک اس کو نہ سنیں، یا سننے کے بعد چھوڑ دیں، بعد میں کبھی اور سن لیں، لیکن جو پہلے والے موضوعات ہیں وہ سادہ ہیں، بہت ہی زیادہ عقل سے قریب ہیں، شعور سے قریب ہیں، انسان کی فطرت سے قریب ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس جانب زیادہ توجہ دلائی کیونکہ وہ انسان کی فطرت سے قریب ہیں، اور تمام اشیاء کو دیکھ کے خود بخود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، کوئی نہ کوئی اشیاء کا خالق ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اس دلیل کی جانب، اس موضوع کی جانب کہ جتنی بھی اشیاء کو آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو یا کسی بھی شے کو دیکھیں تو سوال کیا جائے گا اس کو کس نے بنایا؟ یہ سوال بالکل صحیح ہے، اس کو کس نے بنایا؟ تو جواب ملے گا، فرض کریں کہ اے کو بی نے بنایا، بی کو کس نے بنایا؟ سی نے بنایا، سی کو کس نے بنایا؟ ڈی نے بنایا، ڈی کو کس نے بنایا؟ ای نے بنایا۔ یہاں تک موضوع پہنچ جائے زیڈ تک، زیڈ کو کس نے بنایا؟ کہا جائے گا جی اس سے پہلے والے اے نے بنایا۔ یا یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا۔
اس کے بارے میں سوال ہوگا، پھر آپ کہتے ہیں اس کو اس سے پہلے والے نے بنایا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، کہتے ہیں اس کو اس سے پہلے والے نے بنایا۔ اب یہ سوالات آپ کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں، بالآخر کہیں تو جا کے رکنے چاہیے۔ اگر آپ کرتے ہی چلے جائیں 100 سال تک یا 1000 سال تک، تو آخر میں پھر سوال ہوگا اسے کس نے بنایا، تو آپ کہیں گے اسے اس سے پہلے والے نے بنایا۔ تو ایک جگہ جا کے کہیں نہ کہیں رکنا ہوگا، اور جہاں پہ رکنا ہوگا یہ وہی ہے واجب الوجود کہ جس کا ہونا ضروری ہے، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہے، اور یہ ایسا وجود ہے کہ اس کا کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے، اور اسی واجب الوجود کو کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ لہذا اشیاء کے بارے میں اگر سوال کیا جائے اسے کس نے بنایا، اسے کس نے بنایا، اسے کس نے بنایا، چاہے 10 لاکھ سال تک آپ سوال کریں، آخر میں آپ کو ایک جگہ جا کے رکنا ہوگا، اور اگر نہیں رکیں گے تو یہ ایک منطقی طور پر غلط روش ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تسلسل۔ اب یہ چلتا ہی چلا جائے گا، کب تک چلے گا؟ 10 سال تک کا، اور کب تک چلے گا؟ 1 لاکھ سال تک، اور کب تک چلے گا؟ 1 کروڑ سال تک۔ آپ ہمیشہ یہی جواب دیتے رہیں گے؟ بالآخر ایک جگہ جا کے رکنا ہوگا، اور جہاں جا کے رکیں گے ایک ایسے وجود پہ جا کے رکنا ہوگا کہ جس کے بارے میں کہا جائے گا یہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ خود ہی ہے، اور وہ عالم بھی ہے، عقل بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، قدرت بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ تمام وہ صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں وہ اس کے لیے ثابت ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ۔ اسی طرح سوال کیا جائے گا اسے کس نے بنایا، تو آپ کہتے ہیں اے کو بنایا بی نے، بی کو کس نے بنایا، بی کو بنایا اے نے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز اپنے بننے سے پہلے دوسری چیز کو بنا دے۔ اسے کہا جاتا ہے اصطلاح میں دور، کہ ایک چیز اپنے بننے سے پہلے دوسرے کو بنا دے۔ یا یہ تصور کر لیں کہ جی اے کو بنایا بی نے، بی کو بنایا سی نے، سوال کیا جائے سی کو کس نے بنایا، کہ اے نے، تو کہا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ سی کو اے نے بنایا، اور بقول آپ کے خود اے کو کس نے بنایا، سی نے بنایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شے اپنے بننے سے پہلے کسی اور کو بنا دے؟ لہذا آخر میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے تھی۔ یہاں پہ آ کے چیپٹر کو کلوز کرنا ہوگا کہ وہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، اور بہترین صفات اس میں پائی جاتی ہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کسی قسم کا نہ محتاج ہے، نہ کسی قسم کی اس کو کسی سے حاجت ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ وہ دلیل ہے جسے بہت ہی ہم نے سادے اور مختصر الفاظ میں بیان کیا، دلیل فلسفی ہے۔ اسی کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو ممکن ہے کہ مثال کے طور پہ اسی دلیل کو لے کے علامہ طباطبائی چلے بدایت الحکمہ میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی بحثیں آ جاتی ہیں کہ علتیں، یعنی کوئی چیز جو کسی کو وجود میں لاتی ہو کتنے قسم کی ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری گفتگو ہم آسان کر کے جو اردو سمجھنے والوں کے لیے ممکن ہے اس کے حساب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر نہایت الحکمہ اسی دلیل کو لے کے چلتے ہیں، ملا ہادی سبزواری منظومہ میں اسی دلیل کو لے کے چلتے ہیں، ملا صدرہ اسفار میں۔ یہ وہ دلیل ہے کہ اس میں بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، پہلے بھی تمام مسلمان علماء اس مورد میں گفتگو کر چکے ہیں، سادے سے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔